سب سے پہلی بات کہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد کیا فرماتا ہے، جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اچھا، اللہ نے اپنے نبی کو بڑا پیار کرتا ہے، کہیں کہتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں کہتا ہے یا ایھا الرسول، اور کہیں کہتا ہے یا ایھا النبی، کہیں کہتا ہے طٰہٰ، کہیں کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ یعنی اللہ بڑے خوبصورت ناموں کے ساتھ اپنے نبی کو یاد فرماتا ہے۔ لیکن جب معراج کی بات آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے نبی کو بلایا، میں نے اپنے طٰہٰ کو بلایا، میں نے مزمل کو بلایا، میں نے مدثر کو بلایا، میں نے اپنے رسول کو بلایا، میں نے نبی کو بلایا، میں نے محمد کو بلایا۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے بندے کو بلایا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ بھی علیم بذات الصدور ہے۔ لوگ بعد میں سوچتے ہیں اللہ کو پہلے پتہ ہوتا ہے بندے نے کیا سوچنا ہے۔ اللہ کے سامنے تھے قیامت تک کہ یہ سارے فتنے۔ سر سید احمد خان لکھتا ہے کہ معراج جو ہے یہ تو خواب کا معاملہ ہے، سرکار کو خواب میں جو ہے وہ بس معراج ہوا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم بڑا کہتے ہیں بڑا چنگا بندہ سی، قرآن دا منکر سی ہو، تو وہ کہتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کو خواب میں معراج ہوا، حقیقت میں معراج کوئی کمال نہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ بندہ کہے کہ میں خواب میں مدینہ پاک گیا ہوا تھا، ایسے خواب کی بھی کیا بات ہے؟ لیکن یہ کوئی کمال ہے؟ بولیں بھئی، ایک بندہ سوتا ہے کہتا ہے میں خواب میں مدینہ پاک گیا ہوا تھا، کوئی کمال والی بات نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ تم سارے رات کو سو گئے تھے، میں عشاء کی نماز پڑھ کے مدینہ پاک گیا اور فجر ہونے سے پہلے واپس آ گیا، پھر کہیں گے اے کمال ہے، پھر کمال ہے نا۔ چلیں ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ اگر ایک بندہ کہے میں دن کو ظہر کی نماز پڑھ کے سویا اور عصر سے پہلے میں اسلام آباد سے ہو کر آیا خواب کے اندر، کوئی کمال ہے؟ نہیں۔ اور اگر کہے کہ میں کراچی سے ہو کے آیا تھا لیکن حقیقت میں خواب میں نہیں، حقیقت میں اکھاں دے بھئی اے کمال ہے، وہی 1 گھنٹے کراچیوں ہو کے آ گیا، اے کمال ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آسمانوں پہ جاتے تو کمال نہیں، کمال یہ ہے اللہ کو پتہ تھا، جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے وہاں پہ آتا ہوں، اللہ کو پتہ تھا کہ لوگوں نے کہنا کہ یہ تو روح بس گئی تھی، بس خیال گیا تھا، خواب آئی تھی، اور روح اور ہے اور بندہ جو ہے وہ جسم کی بات کی جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہے۔ تو اللہ کو پتہ تھا کہ لوگوں نے کہنا ہے کہ معراج تو خواب میں ہوئی ہے، حقیقت میں نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ راتوں رات میں لے کر گیا اپنے بندے کو، یعنی پتہ چل جائے کہ میرے نبی علیہ السلام دا جسم عرشتے ہو کے آیا سی۔ یعنی اللہ نے بندے کا لفظ بولا، اسرا بعبدہ۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں تک، لا مکان تک، جنت تک۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا جسم گیا، اس لیے کمال ہے۔ خواب میں یہ نظر آنا تو کمال نہ ہوا کہ خواب میں تو بندہ بڑی بڑی دور چلا جاتا ہے لیکن حقیقت میں جائے، اور جب واپس آئیں اسی رات کے چھوٹے سے حصے میں۔ اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک رات میں لے کر گیا، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی رات کے ایک حصے میں۔ اللہ نہیں فرماتا پوری رات میں استعمال کی، اللہ فرماتا ہے رات کے چھوٹے سے حصے میں اللہ نے کیا کیا اپنے نبی کو دکھا دیا۔ تو آج جو بندہ اعتراض کرتا ہے اسے پھر کہیں اللہ نے عبد لفظ بولا ہی اس لیے ہے، بندہ یہ لفظ اللہ نے بولا ہی اس لیے ہے کہ قیامت تک کا کوئی بندہ اٹھ کر میرے نبی علیہ السلام کے معراج پر اعتراض نہ کرے۔ اللہ نے بندہ لفظ بول کے بتا دیا کہ میرے نبی کا جسم بھی گیا تھا، صرف روح نہیں گئی تھی، جسم بھی گیا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کے حوالہ سے ایک ایسا نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جسے سن کر انسان کا دل خوشی سے مہک اٹھے گا کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام جب براق پر بیٹھنے لگے تو وہ جو براق تھا اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنا تھا، اور یہ درۃ الناصحین صفحہ 118 کے اوپر ہے کہ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنا تو وہ 40,000 سال تک حضور علیہ السلام کے عشق میں روتا رہا۔ 40,000 سال روتا رہا عشق کی آگ میں، اور پھر اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب گئے براق کو منتخب کرنے کے لیے تو سارے براق چھوڑ کر آپ نے اسی کا انتخاب کیا۔ 40,000 سال تک وہ روتا رہا،
اس براق پہ جب حضور علیہ السلام بیٹھنے لگے، یہ بھی کتاب کا نام سن لے پھر کہتے ہیں نویں گال سنی، پتہ نہیں کتوں آ گئی، معارج النبوہ اور ریاض الاذہار دونوں کتابوں کے اندر ہے۔ جب حضور علیہ السلام معراج پر بیٹھنے لگے تو قدم بڑھایا پھر رک گئے، تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں حضور بیٹھیں کیوں نہیں بیٹھے؟ فرمایا کہ جبریل میں تو براق پہ بیٹھنے لگا ہوں، کیا کبھی میری امت بھی براق پہ بیٹھے گی یا نہیں؟ کبھی میری امت بھی براق پہ بیٹھے گی یا نہیں؟ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم روزانہ اذان ہوتی ہے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں، کوئی 2 ٹکے کا چودھری پاس بیٹھا ہوا ہو یا کوئی سونا پڑے انگریزی بابو پینٹا شنٹا پانے والا کول بیٹھے ہوئے اذان شروع ہو جائے سانو انگوٹھے چومدیا موت پیندی، آکھدا ہے کی پہ کردا ہے فٹے منہ تیرے کول ایک 2 ٹکے دا بندہ بہ گیا، تینوں اپنے نبی دا نام چومنے شرم آ گئی؟ میں نہیں کہتا نام چومنا واجب ہے، فرض نہیں ہے، اگر آپ نہیں چومتے گناہ نہیں، لیکن اگر اس نیت پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ میرے پاس انگریز بیٹھا ہوا ہے، یہ پڑھا لکھا یونیورسٹی کا اور میں نام چوموں گا آنکھوں پہ لگاؤں گا تو یہ کیا سوچے گا؟ تو فٹے منہ تیرے نبی سے پیار کیسا ہے؟ حاضر اپنے نبی کا پیار دیکھ، میرے نبی علیہ السلام براق پہ بیٹھ کے عرش پہ جانے لگے تھے، جنت میں جانے لگے تھے، اس سے بڑھ کر بلندی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑھ کر اور اونچا مقام کیا ہوگا جہاں حضور جا رہے تھے، لیکن امت کو نہیں بھولے۔ حضور علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کیا کبھی میری امت بھی براق پہ بیٹھے گی یا نہیں؟ میں تو بیٹھنے لگا ہوں۔ تو جبرائیل کہتے ہیں حضور قیامت کے دن جب آپ کی امتی قبر سے اٹھیں گے، ہر ایک امتی جو ایمان کی حالت میں مرا ہوا ہوگا اس کی قبر پہ براق کھڑا ہوا ہوگا، وہ براق پہ بیٹھے گا اور پھر وہ میدان حشر میں پہنچے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات یوں امت کو یاد رکھا۔